بقول احمد ندیم قاسمی کی کتاب سے لی گئی کہانی ہے۔ اس کا عنوان ہے چوری۔ تو چلے آئیں شروع کرتے ہیں۔ دن بھر تھانے دار کے لیے جنگل سے لکڑیاں کاٹنے کے بعد غریب منگو گلی کے ایک نکڑ پر دیوار سے پیٹھ لگا کر سستانے لگا۔ اس کی نظریں اپنے پاؤں پر جمی ہوئی تھیں، ایڑیوں میں دراڑیں سی پڑ گئی تھیں اور انگلیوں سے خون پھوٹ کر ناخنوں کے کنارے پر جم گیا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا، اس کو اپنے گھر آٹا گوندنے جانا تھا۔ اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ ابھی تک کنوارا تھا۔ ایک جگہ ایک بزرگ کے ذریعے کچھ بات چیت کی تھی، لیکن لڑکی والے 500 روپے طلب کرتے تھے اور اسے پیٹ بھرنے کے لیے 5 پیسے بھی مشکل سے میسر آتے تھے۔ خاموش ہو رہا۔ اس نے سوچا ویسے بھی گزر ہو ہی جائے گی، یہیں سمجھ لوں گا کہ شادی کرتے ہی بیوی مر گئی اور میں رنڈوا ہو گیا۔ پھر بھی کبھی کبھی جب کوئی عورت سر پر گاگریں رکھے اٹھلاتی ہوئی سینہ تانے اس کھنکیوں سے دیکھ کر گزر جاتی، یا دور کسی مکان کی چھت پر کسی دھوپ سینکتی دوشیزہ کی نظریں اس کی نظروں سے لڑ جاتیں، تو وہ اپنی زندگی میں بہت بڑی کمی محسوس کرنے لگتا۔ لیکن جلد ہی پیٹ کے دھندوں میں پھنس کر وہ اس تکلیف دہ احساس سے چھٹکارا حاصل کر لیتا۔ اس نے 2 قدم اٹھائے، اچانک گاؤں سے باہر دور ایک گولا چھوٹنے کی آواز آئی۔ اس کے کان کھڑے ہو گئے، ڈھول اور شہنائیوں کی آوازیں بھی اب صاف سنائی دینے لگیں۔ کسی کی بارات آ رہی ہے، اس نے کہا، اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف جانے لگا۔ اور پھر کنوارے اور رنڈوے تو باراتیں دیکھنے کے دلدادہ ہوتے ہی ہیں۔ اس سے ایک شخص نے پوچھا، کدھر منگو، خیر تو ہے؟ خیر ہے بھائی، بس ادھر ڈھول کی آواز آئی، میں نے کہا چلو رونق میلہ ہی دیکھ لیں۔ کس کی بارات ہے آج؟ کیا کرو گے پوچھ کر؟ جھوٹی باراتیں، منگو نے متعجب ہو کر پوچھا۔ ہاں جھوٹی باراتیں، سچی بارات تو وہ ہوگی جس میں تم صحرا باندھ کر گھوڑے پر سوار ہوگے۔ منگو جھینپ گیا اور وہ شخص ہنستا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ دور سے اسے بے شمار مشعلیں نظر آئیں، ان میں بار بار کالے کالے ہاتھ کالی کالی سرخیوں سے تیل ڈالتے آگے آگے علاقے کے مشہور میراثی تھے۔ 2 ڈھول جن سے ریشم اور موتیوں کی لڑیاں لٹک رہی تھیں، 2 شہنائیاں جن کے بندوں پر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا، ایک بین باجا جس کے بے شمار طوطیوں سے لٹکتے ہوئے سنہری پھندے جھم جھم کر رہے تھے۔ میراثیوں کے پیچھے سوار تھے جن کے شملے موروں کے دموں سے بھی کچھ زیادہ پھیلے ہوئے تھے اور جن کی مونچھیں آسمانوں کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ کئی سوار اپنی مریل گھوڑیوں کی پسلیوں میں ایڑیاں گھسیڑ کر انہیں ناچنے یا کم از کم اپنی گردنیں اٹھانے پر مجبور کر رہے تھے، جو نفرت انگیز انداز میں زمین کی طرف جھکی ہوئی تھیں۔ کئی سوار اپنی خوبصورت بنی ٹھنی گھوڑیوں کو نچانے کی کوشش میں اپنا توازن قائم نہ رکھ سکتے تھے اور چیخ کر ارد گرد کے لوگوں سے امداد کے طالب ہوتے تھے۔ ان کے پیچھے 4 اونٹ تھے جن کے ماتھوں پر، گھٹنوں پر، گردنوں میں، سینوں پر موٹے موٹے گھنگروں کی مالائیں بندھی ہوئی تھیں اور جن پر لدے ہوئے کجادوں میں کئی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں جو اپنے آپ سے شرماتی اور لاج سے سکڑی جاتی تھیں۔ ان کے گال تمتماتے ہوئے تھے اور ان کے کانوں میں لٹکتے ہوئے بندے جھمر جھمر کر رہے تھے۔ ہوا میں لہراتی ہوئی اوڑنیوں کے سنبھالنے کی کوشش میں وہ کئی بار اڑتی ہوئی پریاں معلوم ہوتی تھیں جو اپنے عرضی محبوب سے مل کر واپس ستاروں کی طرف جا رہی ہوں۔ کئی ایسی بھی تھیں جو اپنا شباب گزر جانے پر بھی اس طرح اکڑی بیٹھی تھیں جیسے سارے مجمع کی نظریں صرف